جنہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، انہوں نے کتنے مسلمان قتل کیے ہیں، احد میں کتنے قتل کیے ہیں، بدر میں کتنے قتل کیے ہیں، احزاب میں کتنے قتل کیے ہیں، حنین میں کتنے قتل کیے ہیں، ان سب کو آپ نے گلے لگایا ہوا. صحیح. کیا کہتے ہیں آپ میں واقعی اس میں سوچتا ہوں کہ پھر رسول کی حدیث یاد آتی ہے. امیر المومنین نے خود بھی فرمایا تھا کہ اگر میں مومن کی ناک کی ہڈی بھی چور چور کر دوں وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے، بغض نہیں کرے. آپ امیر المومنین کی خلافت کو اگر نہیں مانیں گے جن پر سب نے خود سے آ کر اجماع کیا ہے، جی جی، اصحاب کے اجماع کو آپ نہیں مانتے ہیں. مدینہ میں اجماع ہوا ہے، جی جی. شام میں کیا ہے، شام اور صبح شام والے سارے نہ ہوں. جی جی ٹھیک ہے. مدینہ کے سارے صحابی جس پہ اجماع کر جائیں، اس سے اگر خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے تو پہلی خلافت بھی ثابت نہیں. صرف بات یہ ناصبی، ہم یہ کہہ رہے ہیں ناصبی صرف علی کے دشمن نہیں ہے، یہ دین کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، اور جو رسول کے سچے صحابی ہیں ان کے دشمن ہیں. یہ تو ان کی باتوں کو اگر آگے چلائیں گے تو پھر بات دور تلک جائے. صحیح صحیح. اور یہ جو قمیص عثمان لے کے آئے تھے، جی جی، ان میں کتنے قاتلین شامل تھے. جی جی. اگر دیکھیے رسول خدا پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو قتل کیا. واہ واہ. یعنی کہ مولا کا خاموش رہنا بھی حق اور مولا کا تلوار اٹھانا بھی حق، ہمیں یہ بتانا چاہیے. حق ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا، اس میں مزید اگر چلیں تو ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے بڑا واضح کر دیا کہ مولا کائنات نے عثمان کے قاتلین یا ملزمین کہہ لیں ان کے خلاف تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، لیکن جو لوگ تحکیم کے مسئلہ کے بعد خود علی کے خلاف ہو گئے، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کر دی. تو اس کا مطلب مولا علی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کہاں امیر المومنین نے جنگ کی ہے، کہاں جنگ نہیں کی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کدھر جنگ پہ کس وقت جب جنگ کر رہے تھے تو علی حق پہ تھے، اور کس وقت جنگ نہیں کر رہے تھے تو حق چھوڑ کے بیٹھے تھے. آغاز سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت برحقہ پر موجودہ زمانہ میں کچھ نام نہاد محققین نے کئی سوالات اٹھائے ہیں. اس پر بنیادی سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا علی نے اقتدار سنبھالا تو پہلا اعتراض ہی مولا علی پر یہ کیا جاتا ہے کہ جن پر عثمان غنی کے قتل کا الزام تھا انہوں نے علی کی بیعت کی ہے. تو غیر محسوس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب کی خلافت قاتلین عثمان کی مرہون منت ہے، الیاذ باللہ. تو اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور یہ ذمہ داری بہت سنگین ہے کہ رد ناصبیت، اور اگر کچھ ہم سے خدمت ہو سکے آپ سے ہو رہی ہے الحمدللہ، تو اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. بے شک. یعنی امیر المؤمنین کا دفاع کرنا، دفاع ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سیرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی وہ جسے کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا، وہ جس کے دفاع کے لیے گھر سے باہر نکلی ہیں، دربار میں آئی ہیں، وہ کام کوئی قیاس نہیں ہے کہ ہمارا کام کہاں، بیوی کا کام کہاں. لیکن اگر ہم اس فہرست میں شامل ہو جائیں کہ ہم بھی دفاع کرنے والے میں سے ہیں تو بڑی بات ہے. پھر دیکھیے ناصبیت ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے. اگر قاتلین عثمان تھے نہیں تھے کیا تھا، وہ ہم اس پوری بحث میں نہیں جاتے. ہم ان کا اپنا مبنا بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے، سید الشہداء کا قاتل ہے، اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ، صحیح ہے نا. جی جی. اس حبشی کو اور اس کلیجہ چپانے والی کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو قبول کر لیا، صرف قبول کر صحیح ہے. جی جی. اس کے بعد حبشی کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے اس قتل کا تدارک یوں کیا کہ اس نے جہاد میں بہت حصہ لیا. جی جی. اور مسلمہ ایک کذاب کو اس نے قتل کیا. جی جی. یہ سارے تمغے اس کو کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ تاکہ اس قتل کو، جو کہ واضح اور آشکار اور ایک فرد کا قتل ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی موب نہیں آیا تھا، ایسے ہی ہے، ایک فرد نے اس کو معاف کر دیا. صحیح ہے نا. تو مسئلہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا قاتل تھا، ہے نا. ادھر ایک موب تھا،
الزام ہے ایک گروہ پہ، وہاں مشخص ہے، معلوم ہے کس نے قتل کیا ہے، واہ 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 واہ، اور قتل ہونے والا سید الشہداء ہے جس کے عزا میں رسول خدا بیٹھے ہیں. بالکل بالکل ادھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اور جس نے اس کو بھیجا تھا اور فلاں اور کہانی آگے بڑھائیں تو اور مشکل بالکل. جی جی. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہی جنہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، انہوں نے کتنے مسلمان قتل کیے ہیں، احد میں کتنے قتل کیے ہیں، بدر میں کتنے قتل کیے ہیں، احزاب میں کتنے قتل کیے ہیں، حنین میں کتنے قتل کیے ہیں، ان سب کو آپ نے گلے لگایا ہوا. صحیح. کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. صحیح. یہاں تو صرف الزام. بالکل. ہم کہتے ہیں ثابت ہو جائے الزام، ہاں تو کیا ہو جائے گا. جی جی. تو کیا ہوگا. ہاں جو قاتلین کی سزا ہے ان کو پھر دی جائے گی. نہیں، وہ تو اگر قاتلین ہوئے تو یہ تو الزام ہے. الزام ملزم کو تو سزا نہیں دی جاتی. مجرم کو دی جائے گی. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ نے مجرمین کو سینے سے لگایا ہوا. صحیح. ہمیں کہتے ہیں ملزمین کو کیوں یہ کہتے ہو. واہ 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 واہ. صحیح. صحیح صحیح صحیح. اچھا، اس میں آگا مزید آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ واضح طور پر مولا کائنات سے بغض و عداوت کی علامت ہے. حضرت ابوبکر سے ہزارہا محبت کا اقرار ہے، لیکن انہی کا خون جب مولا کی آغوش میں پلا تو اس سے بغض ہے، چونکہ اس پر بھی الزام ہے کہ اس نے داڑھی پکڑی تھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کہاں سے ہے ان میں؟ یہ دیکھیے، جب علی کی محبت صرف مومن کر سکتا ہے، بے شک. علی کا بغض صرف منافق کو ہو سکتا ہے. بے شک. اب جو منافق ہے، جو فاسق ہے، وہ بائی ڈیفالٹ مجبور ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ محبت کر سکتا ہی نہیں. اس سے آگے بھی ہیں، ہم زیادہ اختلافی آبھاس میں اس بحث کو نہیں لے کے جانا چاہ رہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ناصبیوں تک ہی رکھنا جی چاہ جی رہے. بالکل ٹھیک ہے. جی جی اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کو حتی خلافت راشدہ سے بھی کام نہیں ہے. ہاں اچھا اچھا. خلافت راشدہ پر آپ ایمان اور پتنی احادیث اور کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آپ امیر المومن خلیفہ راشد ہیں آپ کی نگاہ میں. جی جی. ان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو خلافت کا نظام بھی آپ کے یہاں نہیں. صحیح. ان نواسب سے کہہ رہا ہوں. جی جی. ہے نا. نواسب کا خلافت پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے. جی جی. نواسب دشمن اہل بیت نہیں ہیں، نواسب دشمن رسول خدا ہیں. صحیح 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 صحیح. انہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دین نے ان کی جو عزت تھی اسے خاک میں ملائی تھی. بالکل بالکل. رسول خدا نے ان تمام جو نواسب ہیں. بالکل. اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس زمانے کے جو نواسب تھے ان کے ساتھ تو ہوا تھا. ٹھیک ہے. کسی کے باپ کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا. چلے جائز ہے. جی جی جائز تو نہیں، چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کے ناصری بننے کی وجہ سمجھ میں. ٹھیک ہے. آج کے ان کو کیا ہوا ہے واقعی اس میں سوچتا ہوں کہ پھر رسول کی حدیث یاد آتی ہے. امیر المومن نے خود بھی فرمایا تھا کہ اگر میں مومن کی ناک کی ہڈی بھی چور چور کر دوں وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے، بغض نہیں کرے. اور اگر میں منافق کے ہاتھ پہ پوری دنیا ہی کیوں نہ دے دوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. صحیح صحیح. تو یہ بیچارہ مجبور ہے. صحیح. اچھا، تو آغا اس میں اگر ہم ذرا مطالعہ کی طرف آئیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل تسنن کے ہاں یہ رائے تو پائی جاتی ہے، لیکن ناصبی کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ وہ خلافت کو عثمان غنی تک محدود کر دے. بعض روایتیں بھی سناتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی، وہ سیاسی غلبہ ہی قائم نہیں کر سکے. مدینہ، بصرہ اور کوفہ تک مولا علی کی حکومت تھی، زیادہ ووٹنگ تو اہل شام کی طرف تھی. تو یہ ایک آپ کیا سمجھتے ہیں، جاہلانہ بات ہے یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اسے خلیفہ مانتے ہیں جس کا غلبہ ہو جائے. ہاں صحیح. واہ. تو پھر آپ کو بہت سو کو خلیفہ ماننا پڑے گا. پھر اس کا نتائج سنگین ہے. پھر یزید آپ کا خلیفہ ہے. بالکل. اور پھر یزید اور یزید کے بعد بھی بڑے خلیفہ جی جی. وہ خلفاء کے جنہوں نے غلبہ پایا ہے ان کی لمبی لائن ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، ان سب کو مانے. صحیح صحیح. تو یہ بات کوئی کرنے والی نہیں ہے. جو غلبہ کس طرح پایا جاتا ہے، اگر کوئی تلوار کے زور پہ غلبہ پا جائے تو وہ امیر المومن ہو جائے گا. ہے یہ نظریہ. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا. لیکن انسانی عقل سے اگر پوچھا جائے
بھئی ایک آدمی نے غلبہ پایا، ڈکٹیٹر ہے، اس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں، خاموش ہونا پڑتا نہیں تو جان جاتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسے مشروعیت مل جاتی ہے، کبھی بھی نہیں. کوئی انسانی آزاد انسانی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ آ جائے تو اس کو مشروعیت مل جائے گی، یہ نا، وہ نہیں، وہ قابض ہی رہے گا، وہ باغی ہی رہے گا، وہ ڈکٹیٹر ہی رہے گا. تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ خلافت کوئی نظام نہیں ہے. آپ امیر المؤمنین کی خلافت کو اگر نہیں مانیں گے، جن پر سب نے خود سے آ کر اجماع کیا ہے، جی جی، اصحاب کے اجماع کو آپ نہیں مانتے ہیں. مدینہ میں اجماع ہوا ہے، جی جی، شام میں کیا ہے، شام اور صبح شام والے سارے نہ ہوں، جی جی، ٹھیک ہے، مدینہ کے سارے صحابی جس پہ اجماع کر جائیں، اس سے اگر خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے تو پہلی خلافت بھی ثابت نہیں، صحیح صحیح، تھوڑی کہ تیسری ثابت نہیں ہوگی، صحیح صحیح، پہلی بھی ثابت نہیں ہوگی. وہاں بھی اکثریت نے انکار کر دیا تھا ماننے سے، صحیح، وہ آپ نے پھر تلوار کے زور پہ منکرین زکوٰۃ کہہ کے ان پہ غلبہ پایا ہے نا. یعنی جب تک آپ غلبہ پا رہے تھے تب تک آپ مشروع نہیں تھے. جی جی. پھر بات یہ ناصبی، ہم یہ کہہ رہے ہیں ناصبی صرف علی کے دشمن نہیں ہے، یہ دین کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، اور جو رسول کے سچے صحابی ہیں ان کے دشمن ہیں. یہ تو ان کی باتوں کو اگر آگے چلائیں گے تو پھر بات جی جی دور تلک جائے. صحیح صحیح. اچھا، اس میں آغا یہ بھی ایک اعتراض کیا تھا مولا کائنات کی خلافت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، مولا کائنات نے اقتدار سنبھال لیا تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ قاتلین عثمان کی انویسٹیگیشن کرتے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ مولا سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ موب میں کوئی لوگ نومینیٹ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی بضد ہیں مولا کائنات کی حکومت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ اعتراض سامنے لائیں گے کہ عثمان غنی آپ کے نزدیک چلیں کچھ بھی نہ ہو، مولا کے نزدیک بھی کچھ نہیں، لیکن انسانی جان کا قتل تو ہوا ہے. رسول کا داماد اگر 4 بیٹیوں والا قول مان بھی لیں تو آپ اس کے ملزمین پر بھی تو مقدمہ کریں نا، کہ چلیں عدالت میں مقدمہ آئے. ایسا تو نہیں کہ ملزمین کو آپ عہدے دے دیں، گورنر بنا دیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے. وہی ہم نے اس کا ایک جواب تو دے دیا، آپ نے مجرمین کو سینے سے لگایا ہے. ہاں جی جی، یہ ملزمین جی جی، ٹھیک ہے، فرض کر لیں. جی جی. پھر آپ خود مشاجرات میں کف کے قائل ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا، صحیح. وہ صحابی تھے نا، تو ایسے ہی آپ کہتے ہیں نا باہر سے آئے تھے، وہ اندر کے لوگ تھے، باہر سے آئے تھے تو اندر والے کیا کر رہے تھے؟ صحیح. اتنے وہ تھے کہ باہر سے ایک موب آ گیا اور اندر کسی نے کچھ نہیں کیا اور حوالے کر دیا. خیر ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ کیا ہوا. دیکھیے، نہیں ماننا ہے امیر المومنین کو، ہاں ٹھیک ہے، نہیں مانا رسول کے کہنے پہ نہیں مانا. تو اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جب امت مجبور ہو گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم اس ولایت خلافت کو اصل حقدار تک نہ دیں تو یہ امت نہیں بچے گی. بالکل ایسا فتنہ ہو گیا. صحیح. علی نے تو اپنا حق معاف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، معاف نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا جی جی، تاکہ امت یکجا رہے. اور ان حالات میں علی نے امت کو یکجا رکھا. اور یہ جو قمیص عثمان لے کے آئے تھے، جی جی، ان میں کتنے قاتلین شامل تھے. جی جی. اگر دیکھیے رسول خدا پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو قتل کیا. واہ واہ واہ. قتل نہیں کیا، کیوں؟ مصلحت تھی. جی جی، بالکل. رسول خدا کی جان لینے کا جو قصد کر رہے وہاں تو پتہ چل گیا، تو پتہ بھی نہیں چل رہا. بالکل، وہاں تو خود آنکھوں سے دیکھا، بالکل بالکل. واہ واہ. کون کون ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں، صحیح نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا، یہ نفس رسول ہے. واہ، اس نے امت کو جوڑے رکھنا ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا، اس میں مزید اگر چلیں تو ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے بڑا واضح کر دیا کہ مولا کائنات نے عثمان کے قاتلین یا ملزمین کہہ لیں ان کے خلاف تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، لیکن جو لوگ تحکیم کے مسئلہ کے بعد خود علی کے خلاف ہو گئے، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کر دی. تو اس کا مطلب مولا علی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس جنگ سے پہلے بھی جنگیں ہوئی. ہاں صحیح 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 صحیح. یہ کو پہلی جنگ ہوئی ہے. صحیح. یہ تھوڑی ہے کہ پہلی جنگ ہی خوارج سے نہروان کو پہلی جنگ تھوڑی ہے، اس سے پہلے والی جنگوں کا بھی نام لیجیے. بالکل بالکل صحیح. ہاں، جنگ کی علی نے، علی کو جنگوں سے لڑنے والا ہے. بالکل. تو اس میں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مولا کائنات کی خاموشی یا بعض مقامات پر جنگ نہ کرنا، اس کو آپ مصلحت اور حکمت عملی سے تعبیر کر رہے ہیں، تو جمل صفین اور نہروان پر بھی یہ مصلحت آ جانی چاہیے تھی.
یہ ناس بھی اعتراض کرتے ہیں ہاں صرف بعض موقعوں پر خاموشی والی بات کر کے. یہ دیکھیے ہم نہیں کہتے کہ اس موقع پہ خاموشی اس لیے ہوئی ہے کہ علی کے اپنی کوئی مصلحت تھی. ہاں صحیح. امت کا شہرازاد جن جگہ پہ بکھرتا ہے وہاں پر اس کے بعد بھی علی اگر چاہتے تو جب ثقیفہ کے بعد بھی جی حضرت ابو سفیان تشریف لائے تھے نا. جی 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 ٹھیک ہے نا, ہاں میں لشکر لے آتا ہوں. ہاں. جی جی وہ کر سکتے تھے, بالکل نہیں کیا. ایسے ہی ہے. تو اس لیے کہ کہاں امیر المومنین نے جنگ کی ہے, کہاں جنگ نہیں کی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کدھر جنگ پہ کس وقت جب جنگ کر رہے تھے تو علی حق پہ تھے, اور کس وقت جنگ نہیں کر رہے تھے تو حق چھوڑ کے بیٹھے تھے. صحیح. رسول خدا نے واضح کر دیا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی جدھر جائے گا حق ادھر جائے گا. بے شک. آپ رسول کی بات چھوڑ کے اپنی عقل چلا رہے ہیں کہ حق کدھر ہے. صحیح. آپ کو واضح پتہ چل رہا ہے علی جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں حق جا رہا ہے, خاموشی سے اس کے پیچھے چلو. واہ واہ واہ, صحیح. اس پہ اعتراض کرو, یہ علی پہ اعتراض نہیں ہے, رسول پہ اعتراض ہے. صحیح. یعنی کہ مولا کا خاموش رہنا بھی حق اور مولا کا تلوار اٹھانا بھی حق, ہمیں یہ بتانا چاہیے. حق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. آپ کا شکریہ.